السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے پاک پروردگار، تو بے شک ہر خزانے کا مالک ہے۔ اللہ اپنے علم کے خزانوں میں سے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں علم نافع عطا فرما دے۔ اے اللہ، اس علم کو استعمال کرتے ہوئے تیرے دین کی خدمت بھی کر سکیں اور اپنے لیے رزق بھی تلاش کر سکیں۔ اللہ اپنے دین کا خادم بنا، آمین یا رب العالمین۔ معزز آفیسرز، آج انشاءاللہ تقابل ادیان کے سلسلے میں ہمارا جو کوئز پروگرام ہے اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا جو کوئز پروگرام ہے یہ تقابل ادیان کی اصطلاحات پر مبنی ہے، یعنی کہ نظریات کے بارے میں تفصیلی کوئز پروگرام ہے۔ اور آج کے جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں کوئز پروگرام کے حوالے سے، اس میں دو ہماری بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو سلامت رکھے۔ ان میں ایک ہماری بیٹیاں ہیں، ان کا نام ہے مس ملائکہ صدف، اور آج ان کا مقابلہ ہوگا مس انفال توفیق کے ساتھ۔ تو الحمدللہ دونوں بیٹیوں نے تقابل کے حوالے سے لیکچرز اٹینڈ کیے ہیں، تقابل کے حوالے سے کتاب کا بھی مطالعہ کر لیا ہے اور ٹیسٹ بھی دیے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں نے جو پڑھا ہے کیا یہ اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے آج کا انشاءاللہ کوئز ہوگا۔ دونوں بیٹیوں سے ریکویسٹ ہے، آپ دونوں سے 10 سوال پوچھے جائیں گے بیٹے، بالکل ریلیکس ہو کے، پریشان نہیں ہونا، پینک نہیں ہونا، کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہیں رکھنی، ایزی ہو کے پہلے کویشچن سنیں، اس کو سمجھیں اور پھر اس کو آنسر کریں۔ آنسر کرنے میں آپ کو اوپن جو ہے وہ ٹائم دیا جاتا ہے، آپ 1 منٹ کے اندر اندر جتنا بھی آپ آنسر کر سکتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ رہیں گے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ تمہید میں بھی جانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی بھی ٹاپک کا جو آپ سے پوچھا جائے گا irrelevant چیزیں شامل نہیں کی جائیں گی۔ دونوں حباب سے 10 سوال پوچھیں گے اور 10 سوالوں میں جو زیادہ آنسر کرے گا انشاءاللہ وہ آج کا ونر ہوگا الحمدللہ۔ تو شروع کریں جی۔ اوکے، اچھا میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا مائک جو ہے کوئز کے دوران آن رکھیں، یا پھر فی الوقت جب آپ آنسر کریں گے فوراً جو ہے وہ آن کر لیجئے گا تاکہ اس کے اندر درمیان میں ڈیلے نہ آ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا کوئز، اور آج کے کوئز کے لیے جو پہلا سوال ہوگا وہ ہوگا مس انفال توفیق کے ساتھ۔ انفال بیٹیا، آپ سے آج کا پہلا سوال آپ کی سکرین پر ہوگا، آپ کو اس کو سوچنے کے لیے ٹائم ہوگا، اس کے بعد آپ آنسر کریں گے۔ سوال ہے آپ سے بیٹے، عقیدہ کفارہ کی وضاحت کریں۔ جی بیٹے۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ عقیدہ کفارہ عیسائیت کا عقیدہ ہے۔ عیسائیت کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے جو مصلوبیت ان کو دی تو انہوں نے تمام روح انسانی کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اور اسلام کی روح سے یعنی کہ ان کو رفع آسمانی کر دیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ جی، بہت عمدہ جی۔ عیسائیت کا عقیدہ ہے کفارہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو سولی چڑھا کر ان کے گناہوں کی پاداش میں خود کو سولی چڑھایا ہے، تو اس کا کفارہ ہو چکا ہے، اور اب ان میں سے کوئی جو ہے وہ گناہگار نہیں ہے۔ چلیں جی، بہت عمدہ جی۔ دوسرے سوال کے لیے، اور مس ملائکہ سے پہلے سوال کے لیے، ملائکہ بیٹیا آپ سے پہلا سوال ہے، تریودیا کا تعارف کروائیں بیٹے، تریودیا کیا ہوتی ہے؟ جی جی سر، یہ نا تری ودیا جو ہے یہ ہندو مت کی اصطلاح ہے، اچھا، اور اس میں 3 وید شامل ہیں۔ 3 وید شامل ہیں، اور وہ کون کون جی سے سر، وید ہیں بیٹے؟ اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے مجھے آپ؟ اتھر وید کو نکال کر ٹھیک ہے، رگ وید، سام اور
यजुर्वेद। اوکے، یعنی کہ جی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ویدوں کے پہلے 3 حصے ہیں، یعنی کہ پہلے 3 جو وید ہیں ان کو تری ودیا کہتے ہیں، ایسی ہے بیٹے؟ جی سر۔ اوکے، میں اپنے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو وید ہیں یہ الہامی مذہب مانے جاتے ہیں، الہامی کتابیں مانی جاتی ہیں ہندو مت کے اندر، اور ان کے اندر ان کی تعداد ہوتی ہے 4۔ سب سے جو پرانے وید ہیں ان کا نام ہے رگ وید، اس کے بعد آتے ہیں سام، پھر یجر، اور سب سے آخر میں جو ویدوں کا حصہ بنتے ہیں ان کو بولتے ہیں اتھر وید۔ اب اتھر وید جو سب سے بعد میں شامل ہوئے ان کو نکال دیں تو پہلے تینوں ویدوں کو آپ لوگ مجموعی طور پہ علوم ثلاثہ یا تری ودیا کہتے ہیں۔ یہ بالکل جواب آپ کا درست ہے جی، ماشاءاللہ جی، دونوں پارٹیسپینٹ نے بہت عمدہ آغاز کیا ہے الحمدللہ۔ چلتے ہیں دوسرے سوال کے لیے مس انفال کی طرف۔ انفال بیٹیا آپ سے دوسرا سوال ہے، یہ بتائیں سامی مذاہب کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کی مثالیں بھی دیں جی۔ سابی مذاہب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے ہیں۔ اوکے، سام کی نسل سے 3 مذہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ بہت عمدہ، ویری گڈ جی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا ایک عذاب آیا، اس میں ساری کائنات غرق ہو گئی مع سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کشتی میں سوار کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے جو 4 بیٹوں میں سے ایک تو بیٹا غرق ہو گیا طوفان میں، اور باقی جو حام، سام اور یافس تھے ان میں سے جو سام کی نسل سے آگے اولاد بڑھی تو انہی کے مذاہب سے جو نسل سے آگے جو مذاہب بنے تھے ان کو سامی مذاہب کہتے ہیں، اور یہ انہی کے بیٹے سام کی نسبت سے ہیں، اور ان میں 3 نام جو ہے وہ مانے جاتے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ یہ تینوں سامی مذاہب بیسیکلی الہامی مذاہب میں مانے جاتے ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے جی، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اگلے سوال کے لیے آئیں گے مس ملائکہ سے۔ مس ملائکہ آپ سے آج کا دوسرا سوال، یہ بتائیں کسی بھی جینی کے لیے سب سے بڑا اصول کون سا ہے بیٹے؟ جینی مت کے ماننے والے جو پیروکار ہیں ان کے۔ جی جی سر، سر تو یہ ہے کہ کسی بھی زیرو کو وہ تکلیف نہیں دیں گے۔ ویری گڈ جی، ویری گڈ۔ کسی بھی جینی کے لیے ہنسا اور اہنسا کے تصورات کو واضح کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ان کے بہترین جو اصول ہیں ان میں سے سب سے بڑا اصول یہی ہے کہ آپ کبھی بھی تشدد کا سامنا نہیں کریں گے، تشدد کو اپنے لیے بیس نہیں بنائیں گے، کسی بھی ذی روح کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے جی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دونوں سوال اور دونوں ہی بہترین جواب۔ تیسرے سوال کے لیے چلتے ہیں مس انفال کی جانب۔ انفال بیٹیا تیسرا سوال آپ سے، یہ بتائیں کہ سکھ مت کس طرح جدید مذاہب میں شمار ہوتا ہے؟ تھنک اباؤٹ اٹ جی۔ سر سکھ مت 16ویں صدی کا مذہب ہے، اور یہ اس کے بعد بہائیت بھی ہے، لیکن اس کو ماننے والے اس سے زیادہ ہیں۔ وہ سکھ مت اس لحاظ سے جدید مذہب مانا جاتا ہے کیونکہ یہ 16ویں صدی کا مذہب ہے۔ دیگر تمام مذاہب کے بعد آنے والے مذاہب جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی جدید مذاہب تسلیم کیے جاتے ہیں، اور ان میں جو سب سے جدید مذہب ہے وہ ہم اس لحاظ سے بہائیت کو سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اس کے بعد جو ہے اس کی تبلیغ ہوئی، لیکن یہ جس طرح اس دنیا میں موجود ہے تو اس اعتبار سے ہم لوگ سکھ مت کو جدید مذاہب میں شامل کرتے ہیں۔ 16ویں صدی یعنی کہ 1469 کے قریب ان کے بانی کی پیدائش، اور 1500 کچھ میں جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی، تو اس کے بعد اس کا سلسلہ ہوا، تو 16ویں صدی اس مذہب کے حوالے سے ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے جی، الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں فرمائے۔ تیسرے سوال کے لیے چلیں گے مس ملائکہ کی جانب۔ مس ملائکہ آپ سے سوال ہے، عقیدہ تگڈم سے کیا مراد ہے؟ جی جی سر، سر یہ ہندو مذہب کی اصطلاح ہے۔ تگڈم یہ تری مورتی، اس کو تری مورتی بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ کنسیپٹ ہے
کہ ایک ہی باڈی میں انہوں نے 3 جو ہے وہ سر لگا دیے انہیں، برما، وشنو اور شیو کا. اس کو یہ تریمورتی ٹگڈم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں تھوڑا سا مزید اس کو لیبوریٹ بھی کرنا چاہوں گا. یہ واقعی ہندو مت کا عقیدہ ہے، عقیدہ تریمورتی، لیکن آپ نے اصل میں تریمورتی کی جو مورتی والا تصور ہے آپ نے وہ بتایا ہے. آپ نے اس کی جو ڈیفینیٹ وجہ ہوتی ہے وہ نہیں بیان کی، تو مزید اس کو لیبوریٹ کرنا چاہیں گے؟ جی ملائکہ. سر ابھی مائنڈ میں نہیں آ رہا، ایسا تیاری بھی نہیں تھی کوئی میری نا. چلے کوئی بات نہیں بیٹے. اصل میں آپ نے بتا صحیح دیا ہے. یہاں پہ صرف ایڈیشن یہ کرنا ہے کہ وہ جو 3 دیوتا ہے جن کا تصور تریمورتی کے نام سے مانا جاتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ان کے عقیدے کے مطابق، اس عقیدہ تگڈم کے مطابق، کہ کائنات کو تخلیق کرنے میں جس کا کردار ہے وہ برہما ہے. اس نے کائنات کو تخلیق کر دیا ہے. اس کے بعد جو جی 2 دیگر جو یہ تو دیوتا ہیں میں وشنو اور شیو، ایک کائنات کی بقا کے لیے اور ایک کائنات کے خاتمے کے لیے. چلے آپ کا جواب درست مانیں گے جی، بالکل ٹھیک ہے. عقیدہ تگڈم یا عقیدہ تریمورتی، ٹرینیٹی، یہ اصل میں عقیدہ جو ہے ہندوؤں کا ایک بیسک عقیدہ ہے جی. ویری گڈ. یہ 3 سوال پوچھے گئے دونوں احباب سے اور دونوں نے ماشاءاللہ تینوں سوالوں کے جواب دیے. چوتھے سوال کے لیے مس انفال کی طرف موو کرتے ہیں. انفال بیٹیا آپ یہ بتائیں کہ گرنتھ صاحب کے متعلق کوئی سے 3 معلوماتی نقطے. معلوماتی نقطے سے مراد یہ ہے کہ اس کی تمہید میں نہیں جانا، بس اس کے معلوماتی نقطے بیان کریں گے. سوچ لیں 3 نقلے. جی جی سر، گرنتھ صاحب سکھ مت کی مذہبی کتاب ہے، اوکے. گرو اس کا رسم الخط ہے، اور یہ نظموں پر مشتمل ہے. 3384 اشعار ہیں اس میں. ویری گڈ. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رگ میں سے 3 گنا بڑی ہے. ویری گڈ جی. گرنتھ صاحب اصل میں سکھ مت کی مذہبی کتاب ہے. اس کا رسم الخط بھی گرمکھی ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. اور یہ اپنی طوالت کے اعتبار سے ویدوں سے بھی بڑی ہے. 3384 کے قریب جو ہے وہ اس میں اشعار شامل ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک نقطہ اور مزید ایڈ کر لیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ مذہبی کتاب کی حیثیت کے ساتھ ساتھ یہ مذہبی گرو کے طور پر بھی تسلیم کی جاتی ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے جی، ماشاءاللہ. چلتے ہیں سوال نمبر 4 کے لیے مس ملائکہ کی جانب. ملائکہ بیٹیا یہ بتائیں کائنات کی تخلیق کا ہندو اور یہودی عقیدہ کیا ہے؟ ہندوؤں کا بھی اور یہودیوں کا بھی. جی سر. سر یہودی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے نا یہ اللہ پاک نے 6 دن میں اس کو تخلیق فرمایا اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا. اور ٹھیک ہے. جو ہندو ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو ان کا دیوتا برہما ہے نا، ٹھیک ہے. وہ کائنات کو بنا کر اب اس کی حیثیت ختم ہو گئی، معطل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ان کے کائنات کی تخلیق کے حوالے سے ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ برہما نے کائنات کو بنایا ہے، اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دن بنا کے 7ویں دن معاذ اللہ تعالیٰ تھک گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا تھا. یہ عقیدہ ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا ایڈیشن یہ کر دوں کہ کائنات کی تخلیق کے حوالے سے جو ہندو دیوتا برہما کے حوالے سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندو دیوتا جو برہما ہے اس نے پہلے انڈا دیا، اور اس انڈے سے، جیسے مرغی کا انڈا دینا کا تصور ہے ویسے ہی، کہ اس نے انڈا دیا اور اس کے انڈا دینے کے بعد وہ اس نے اسی انڈے کو خود سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ گیا اور اس کے اندر سے اس نے بچہ نکالا. وہ جو بچہ انڈے سے نکلا اس کو کائنات کہتے ہیں. ان کے ہندوؤں کے مطابق یہ عقیدہ ہے، اور یہودیوں کے مطابق یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 6 دنوں میں بنا کے 7ویں دن معاذ اللہ تعالیٰ تھک گئے تھے، اور اسی اعتبار سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے آرام کیا تھا. تو پوری یہودیت کے اندر یوم سبت کو آرام کا دن تسلیم کیا جاتا ہے. لے جی دونوں احباب سے 4 سوال پوچھے ماشاءاللہ، اور چاروں سوالات جو ہیں وہ الحمدللہ بہترین ہیں، ٹھیک ہیں. 5ویں سوال کے لیے چلتے ہیں. 5واں سوال ہے مس انفال آپ سے بیٹے. یہ بتائیں بدھ مت کی ہندو مت سے جو علیحدگی ہوئی تھی اس کی کوئی سی 2 وجوہات آپ نے بیان کرنی ہے مختصراً. ہمارا ٹائمر تھوڑا زیادہ لگ گیا ہے، مجھے اصل میں آئیڈیا نہیں تھا میرے بچے اتنے اچھے انداز میں بیان کریں گے، تو چلے تھوڑا سا برداشت تو کریں گے نا، پریزنٹیشن بنا لی ہے. جی بیٹے. جی
سر ایک اس کی وجہ یہ تھی کہ ساری نا مذہبی اجارہ داری برہموں کے پاس تھی اور وہ باقی لوگوں کو یعنی کہ نا اس کے نہیں سمجھتے، ان کو حقوق حاصل نہیں تھے سر. ٹھیک ہے، اور ایک ان کی یہ ان میں ورن سسٹم تھا زیادہ پایا جاتا. ویری گڈ. یعنی کہ ایک تو یہ ان کی جو برادری کا نظام تھا، ورن سسٹم تھا، اس سے متنفر تھے، کیونکہ ان کے ہاں یہ تھا کہ تمام انسان برابر ہیں اور کسی کو اگر دکھ ملتا ہے تو اس کو دکھ سے نجات حاصل کرنی چاہیے. اور دوسرا برہمن مت جو ہے، جو مذہب کے اجارہ دار اور ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے اس وجہ سے. اور یاد رہے ہندو آج بھی بدھ مت کو ہندوازم میں ہی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. وہ بدھ مت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ باغی ہیں، یعنی کہ انہوں نے بغاوت کی ہے دھرم سے. تو آج بھی اگر جب مردم شماری ہوتی ہے تو بدھ مت کے مذہب کو ہندو کی تعداد میں ہی شامل کیا جاتا ہے ہندوستان کے اندر. آپ کا یہ جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ. پورے 5 سوال اور پانچوں کے پانچوں الحمدللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جی 5ویں سوال کے لیے چلتے ہیں مس ملائکہ کی جانب. ملائکہ بیٹیا یہ بتائیے گا ہندو آشرم کیا ہوتے ہیں بیٹے؟ ہندو آشرم. جی ملائکہ بیٹے. جی سر یہ ہندو آشرم کا جو ہندو مت میں کنسیپٹ ہے، انہوں نے نا ایک جو بندہ ہے اس کی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی زندگی کے 25 سال جو ہے نا اس آشرم میں گزارتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کے مطابق جو ہے وہ ہندوؤں کے اندر 4 آشرم تسلیم ہوتے ہیں. بس صرف ایک اس میں یہ بتا دیں کہ جو چاروں آشرم ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ ہندو ورن سسٹم ہے نا، تو کیا ورن سسٹم میں جو چاروں برادری ہیں چاروں کے لیے یہ آشرم ہوتے ہیں یا کسی خاص کے لیے مخصوص ہے یہ؟ سر یہ خاص کے لیے برہمن جو طبقہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جی یاد رہے ہندو آشرم بیسیکلی انسان کی 100 سالہ زندگی کو 25 سالوں پہ محیط آشرم کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. اور اس کے اندر یہ ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ لائف کے اندر اس 25 سال میں اس نے یہ کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے. ان کے ہندو 4 آشرم ہے. سب سے پہلے آشرم ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں برہمچاریہ آشرم. اور اس کے اندر عموماً 25 سالہ زندگی جو بچپن سے پیدائش سے لے کے ہوتی ہے، اس میں انسان جو ہے بیسک ٹرمنالوجی سیکھتا ہے، مذہب کے بارے میں تعلیم حاصل کرتا ہے، وید حفظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، ان کو سمجھتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے گرست آشرم، جس کے اندر گھر گرستی ہوتی ہے، زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، معاشرتی تعلقات ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات، تعلیم سیکھنے کے حوالے سے، خانہ داری کے حوالے سے، وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں سادھو آشرم، اور اس کے بعد آتا ہے سنیاس آشرم، یعنی کہ جس کے اندر یہ لوگ معرفت کے حوالے سے یا علم کے گیان کے حوالے سے یہ اپنے علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ 4 آشرم تسلیم کیے جاتے ہیں. تو عموماً یہ براہمن کے لیے ہوتے ہیں، لیکن شودر کے علاوہ دیگر جو ورن ہیں وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا جی 5 سوال اور پانچوں الحمدللہ دونوں ممبرز کے بالکل ٹھیک ہے. 6ٹھے سوال کے لیے موو کرتے ہیں مس انفال کی طرف. انفال بیٹیا سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو گیا ہے، ابھی تک کوئی غلطی نہیں الحمدللہ، اور امید ہے کہ ہوگی بھی نہیں. یہ بتائیں بیٹے کہ بپتسمہ سے کیا مراد ہے اور اس کے ماننے والے جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ بپٹزم. جی بیٹے. جی سر بپتسمہ جو ان سے عیسائیت کے ماننے والوں کا یہ ایک غسل کی رسم ہے. عیسائیت مذہب میں داخل ہونے کے لیے ایک رسم دی جاتی ہے غسل کے بعد، جن کے گناہ سارے دھل جاتے ہیں. ویری گڈ جی، بالکل ٹھیک ہے جی. بپتسمہ عیسائیت کا ایک خصوصی غسل ہے. جو بندہ عیسائی ہونا چاہتا ہے اس کو یہ غسل دلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں ان کو لگتا ہے کہ جو بندہ یہ غسل لے لیتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اس کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ غسل لیا تھا، اور اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام سے. آپ کا جواب درست ہوا جی. اچھا جی اس کے بعد موو کرتے ہیں ملائکہ آپ کی طرف. بیٹے ملائکہ آپ سے آج کا 6ٹھا سوال ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے، آپ کے علم میں بھی اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. یہ بتائیں بیٹے عقیدہ تناسخ سے کیا مراد ہے اور یہ کن کن مذاہب کے اندر جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے؟ عقیدہ تناسخ. جی سر اوکے. سر یہ عقیدہ جو ہے نا
ہندو مت، جین مت، بدھ مت، ان سب میں پایا جاتا ہے، اور اس سے مراد ہے مرنے جینے کا مطلب عقیدہ ان کا بار بار جنم لینے کے متعلق۔ اوکے، عقیدہ تناسخ یعنی کہ آواگون اور جونی چکر، اس کے مطابق یہ ہندوؤں کا بیسک ٹرمنالوجی ہے، بیسک ان کا نظریہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اس وقت تک رہے جب تک وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتا، اور جب تک وہ یہاں سے واپس اپنے دیوتا برہما کا وجود کا حصہ نہیں بن جاتا، تو اس وقت بار بار جینے اور مرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو عقیدہ تناسخ، آواگون یا جونی چکر کہتے ہیں۔ اور یہ اس سے ملتے جلتے تمام مذاہب میں جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے، جیسے بدھ مت بھی ہے، جین مت بھی ہے، یہاں تک کہ سکھ مت بھی ہے، تو یہ عقیدہ تناسخ اس میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے جی، الحمدللہ۔ آگے بڑھتے ہیں 7ویں سوال کے لیے مس انفال کی طرف۔ انفال بیٹیا آپ سے 7واں سوال ہے، مذہب کتب کس کو کہتے ہیں بیٹے، اور اس کی وجہ کیا ہے بھلا؟ مذہب کتب۔ جی سر، مذہب کتب کنفیوشس کو کہا جاتا ہے۔ اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ ان کی کتابیں ہیں اور حکمرانی وغیرہ کے اصول ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا انفال بیٹیا ایک اپنا مائک بند کرے ذرا، آپ نا اگر ہینڈز فری استعمال کر رہی ہیں تو اس کو تھوڑا صحیح کریں، کیونکہ درمیان میں نا کافی زیادہ ڈسٹورشن ہوتی ہے۔ اچھا جی، آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے جی، مذہب کتب جو ہے وہ کنفیوشس مت کو کہتے ہیں، اور اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں، تو وہ جو بہت ساری کتابیں ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو صرف جو شہنشائیت ہے یا بادشاہت ہے اسی کے اصول جو ہے وہ مرتب کیے گئے ہیں۔ آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے جی۔ 7ویں سوال کے لیے بڑھتے ہیں مس ملائکہ کی جانب۔ ملائکہ بیٹیا یہ بتائیں کہ زرتشتیت اور ہندو مت میں میت کی تدفین کیسے ہوتی ہے بیٹے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ مر جائے ان میں تو اس کو یہ دفن کیسے کرتے ہیں، زرتشت مت میں اور ہندو مت میں؟ سر یہ جو زرتشت ہے نا، زرتشت ازم میں مردہ جو ہوتا ہے اس کو ایک اونچی جگہ پر لٹکا دیا جاتا ہے، اس کو مینار خاموشی یا دفنہ بولتے ہیں۔ تو اور جو ہندو مت ہے اس میں یہ شمشان گھاٹ میں جا کے اس کی ڈیڈ باڈی کو جلا دیتے ہیں۔ اوکے، یعنی کہ زرتشتیت میں اور ہندو مت دونوں مذاہب کے اندر میت کی تدفین نہیں ہوتی۔ ہندو مت میں اس کو جلا دیا جاتا ہے، جبکہ زرتشت مت میں اس کو کسی اونچے مقام پر رکھ دیا جاتا ہے، اور ایسے رکھا جاتا ہے کہ اس کو کوئی چیل کوے جو ہے وہ کھا جائیں۔ ان کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کیونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا جو وجود ہے وہ باری ہوتا ہے، اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اگر آگ میں جلایا جائے تو آگ کا جو تقدس ہے وہ ختم ہو جائے گا، پانی میں ملایا جائے تو پانی کے تقدس میں مسئلہ آئے گا، اور اگر اس کو دفن کیا جائے تو زمین میں۔ تو اسی اعتبار سے وہ اس کو ایک اونچے مقام پہ رکھتے ہیں جس کو مینار خامشی یا پھر دخمہ کہتے ہیں، اور ان کے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ یہاں سے یہ لوگ جو ہے وہ چیل کووں کا حصہ بن جائیں گے، شکار بن جائیں گے۔ بالکل درست جواب ہے جی، الحمدللہ۔ 7 سوال دونوں احباب سے، اور ساتوں کے ساتوں ماشاءاللہ بہترین جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اپنی رحمتوں والا معاملہ فرمائے ماشاءاللہ بیٹے۔ انفال بیٹیا 8واں سوال، عیسائیت کے حیات ثانیہ کا عقیدہ یعنی کہ سیکنڈ لائف کا عقیدہ کیا ہے، اس کی وضاحت کریں بیٹے۔ جی سر، عیسائیت کے حیات ثانیہ کا عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جمعے کے دن مسلوب کر دیا، سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، اور ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتوار کے دن دوبارہ زندہ ہوئے۔ اور وہ دوبارہ زندہ ہونے کے جو نظریے ہے اس کے حوالے سے کوئی یہ خوشی کا تہوار بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ کون سا ہے بھلا؟ جی سر، اس کو ایسٹر کہتے ہیں۔ ایسٹر۔ عیسائیوں کے اندر حیات ثانیہ کا سیکنڈ لائف کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مصلوب ہوئے تھے ان کے نقطہ نظر سے وہ اپنے مصلوبیت کے تیسرے دن دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے جی، زبردست۔ 8ویں سوال کے لیے چلیں گے مس ملائکہ کی طرف۔ ملائکہ بیٹی آپ سے 8واں سوال ہے، یہ بتائیں کہ آریہ سماج کیا ہے جی، آریہ سماج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کے بارے میں آگاہ کریں ہمیں ذرا۔
سر اس کا جو بانی ہے نا یہ دیانند سرسوتی ہے ٹھیک ہے. اور اس نے ایک تحریک چلائی تھی اس میں وہی کچھ اس نے نقطے بیان کیے تھے جس میں نیویارک کا بھی ایک نقطہ تھا. اوکے یعنی کہ سر یہ نا جی جی چلیں کہیں پہ تو غلطی ہونی چاہیے نا, اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہر سوال کا صحیح جواب دیں. کیا خیال ہے؟ ایسے تو پھر لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یار یہ جو اطلس الاسلام والے ہیں یہ تو بچوں کو رٹا لگوا کے پہلے بتا دیتے ہیں کہ سوال ہم نے آپ سے کیا پوچھنے ہیں, حالانکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو تو اچانک انوائٹ کیا گیا ہے. جی سر مجھے تو ایٹ دا اسپاٹ کیا گیا اور ویسے بھی میری تیاری بھی ہے, سچ نہیں ہے جو مائنڈ میں آ رہا ہے ویسے ہی جواب دے دی. چلیں ہم دیکھتے ہیں اگر انفال کو ایسا موقع ملا نا تو پھر ہم ایڈجسٹ کریں گے, ادروائز میں آپ کا یہ سوال جو ہے وہ غلط تصور کروں گا. لیکن اگر ہو سکتا ہے آگے انفال کو بھی ضرورت پڑ جائے ایسے معاملے میں تو پھر ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. بہرحال یاد رہے آریہ سماج جو ہے وہ جو ہندو مت ہے اس کی ایک اصلاحی تحریک سمجھی جاتی ہے. یہ جو ہندوؤں کے اندر یہ اس کو جدید ہندو کی بھی ایک تحریک سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سارے قدیم عقیدے تھے جیسے ویدوں کے سوا جو ہے وہ دیگر جو شاستر ہیں ان کو بھی تسلیم کیا جاتا تھا, تو اس نے اس کا ٹوٹل انکار کر دیا. ذات پات کی جو تقسیم تھی, جو ورن سسٹم تھا, اس نے اس کی مخالفت کی تھی. اس کے بعد بت پرستی اور بہت سارے دیوتاؤں کی جو پوجا تھی اس کے حوالے سے بھی اس نے کام کیا, اور اس کے علاوہ بھی جو ستی کی رسم تھی اس کے خاتمے کے لیے اس نے کام کیا تھا. دیانند سرسوتی نے 1875 میں اس جو ہے تحریک کا آغاز کیا گیا اور اس کے بعد اس نے بہت ساری اصلاحات بھی کی. اچھا یہی دیانند سرسوتی وہ شخصیت ہے جس نے ستیہ رتھ پرکاش کے نام سے کتاب لکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو ہے وہ اس نے بکواس کی تھی, اور اس کے بعد قاضی ثناء اللہ نے ان کے بارے میں جواب لکھا تھا حق پرکاش کے نام سے. تو یہ آریہ سماج جو ہے وہ ہندو اصلاحی تحریک مانی جاتی ہے. جی چلے یہ آپ کا جواب ہم تھوڑا سا غلط تصور کریں گے, اور وہ بھی اس وجہ سے کہ کہیں آپ کے سارے سوال صحیح نہ ہو جائے. چلے اللہ کریم اپنی رحمت فرمائے. 9ویں سوال کے لیے چلتے ہیں انفال کی جانب. انفال بیٹیا یہ بتائیں کہ یہودیت کی مذہبی جو کتابیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ تحریف شدہ ہیں, اس کے بارے میں آپ کوئی سی 2 دلیل دے دیں مجھے جس میں ہمیں ثابت ہو جائے کہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ واقعی میں منحرف ہیں. جی سر ایک تو یعنی کہ یہودیوں کی کہ جہاں پہ بھی رہے جنگیں بہت زیادہ ہوئی تھیں اور اس وجہ سے ان کی جس کے ساتھ بھی جب جنگ ہوئی ہے تو ان کا مذہبی ادب تباہ کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا. اور دوسری وجہ یہ کہ جب یہ مختلف زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوتا گیا, تبدیل ہوتی گئی, تو اس طرح میں ان میں چینجنگ کرتی رہی ہے. ویری گڈ جی, بالکل ایسی ہے جی. یہ تو یہودی خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری جو کتابیں ہیں وہ اصل میں وہ والی نہیں ہے جو الہامی کتابیں تھیں, وہ تو انہوں نے ضائع کر دی. یہاں تک کہ قرآن بھی تو یہ کہتا ہے نا کہ ایک بار حضرت عزیر علیہ السلام کو جب 100 سال کے لیے سلایا گیا تو دوبارہ جب اٹھایا گیا تو انہوں نے ہی تورات کی تختیاں جو ہے دوبارہ جمع کر کے دی, لیکن اس کے باوجود بھی بعد میں بار بار جنگوں کا ہونا وہ ان کے جو سارے مذہبی ادب کو تباہ کر دیا جانا, یہ ان کی تحریف شدہ ہونے کے حوالے سے تھا. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوتی گئی تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر کہیں نہ کہیں تو فرق آتا ہے. پھر تیسری بات اس کے بارے میں جو یہودی ہیں وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کتاب لکھی کس نے. تو جو جن کے مصنفین کے بارے میں کہا جائے کہ وہ تو مجہول الحال ہیں, تو پھر اس حوالے سے بھی ان کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ اشکال باقی رہتے ہیں. تو انہی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہودی جو کتابیں ہیں وہ تحریف شدہ ہیں, کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کتابی جو احکامات ہیں ان کو بدل کے رکھ دیا ہے. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی موو کرتے ہیں نیکسٹ 9ویں سوال کے لیے انفال کی طرف. انفال ملائکہ سے. ملائکہ بیٹے آپ سے سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے, یہ بتائیں کہ وید انگ سے کیا مراد ہے بیٹے؟ وید انگ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا ہندو مت کے اندر, آدھا تو میں نے بتا دیا آپ کو. ویسے سر وید انگ جو ہے یہ قرآن کو بولتے ہیں. اچھا ابھی میں اگر الحمدللہ بولوں گا تو اچھی بات ہے نا, ویسے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نا. تو الحمدللہ آپ کا یہ جواب غلط ہوا بیٹے. اب الحمدللہ اس لیے بولا ہے بیٹے کہ ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں گے نا ہر وقت میں.
وہ بات کی بات ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ ایک ہی شہر سے 2 لوگ جو ہے وہ کیسے ونر ہو جائیں گے. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا جی، وید انگ. وید انگ سے مراد اصل میں نا ویدوں کے جو ہے نا وہ پاؤں ہیں، ویدوں کے ہاتھ ہیں، ان کے وید کے حصے ہیں. تو بیسیکلی جو ان کی قانون کی کتابیں ہیں نا، جو ان کی فقہی کتابیں ہیں، جن کو یہ دھرم سوتر بھی کہتے ہیں، دھرم شاستر بھی کہتے ہیں، تو ان کتابوں کو وید انگ کہتے ہیں. یعنی کہ جن کتابوں کے اندر ان کے فقہی احکام موجود ہیں، ان کے اندر ان کے علوم و فنون کے حوالے سے مختلف جو قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، جیسے گھریلو رسومات کیسے ادا کرنی ہے، مذہبی رسومات کیسے ادا کرنی ہے، قربانیاں کیسے کرنی ہیں، تو ان چیزوں کے جو مجموعے ہیں یا فقہی قوانین ہیں، ان کے جو مجموعے ہیں ان کو شاستر کہتے ہیں، اور انہی شاستروں کو وید انگ کہتے ہیں. آپ نے کہا پران اصل میں وہ اور کتاب ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بہت پرانی کتابوں میں مانی جاتی ہے نا، لیکن یہ کہ ان کے اندر یہ والا کام نہیں ہے. تو بہرحال جی آپ کا یہ جواب غلط ہوا، الحمدللہ. اچھا الحمدللہ تو مصری کہتے ہیں، تو الحمدللہ کہنے سے یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی سوال غلط پہ خوش ہو رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری تعریف ہے، کیونکہ ہمیں اپنی بیٹی کی تعریف کرنی پڑتی ہے نا، یہاں پہ تو کام خراب ہو جاتا تھا. چلیں الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں جی آخری سوال کے لیے. آخری سوال ہے ہمارا انفال بٹیا آپ سے. اللہ تعالیٰ بیٹے آپ کی ذات پر رحم فرمائے. بہت عمدہ طریقے سے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ماشاءاللہ. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کے کوئز پروگرام میں کسی کا نام اناؤنس نہیں کیا گیا تھا. حالانکہ یہ پروگرام تقریباً 3 دن پہلے کا ڈیزائن کیا گیا کہ آپ کو انوائٹ کیا جائے کہ آپ کوئز کریں گے، لیکن پھر ہم نے کہا کہ ہم اس کو ایکسیڈنٹلی ایک ہی وقت میں اناؤنس کریں گے کہ بھئی ابھی یہ فلاں بندے کا ہے. تو الحمدللہ بہت مختصر نوٹ میں اس وقت تقریباً 9:45 بلکہ 10 بج گئے ہیں. ہم نے 6 بجے کے قریب اناؤنس کیا تھا اور 8 بجے ہم نے کلاس رکھ لی ہے. اور یہ پچھلے تقریباً 2 ماہ کا سیشن تھا الحمدللہ. بچے جو پڑھ رہے تھے، اللہ پاک آپ کی ذات سے راضی ہو، بہت عمدہ طریقے سے آپ نے کاوش کی ہے. آخری سوال ہے بیٹے اس سلسلے میں آپ سے، یہ بتائیں ہندو معاشرے کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے؟ یعنی کہ ہندو مت کے اندر جو برادری کی جو تقسیم ہے وہ کیا ہے بیٹے؟ جی سر، ہندو معاشرے میں برادری کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ 4 تقسیمیں کون سی ہیں؟ برہما، کھشتری، ویش، شودر. اوکے بالکل ایسے ہے جی. ہندوؤں کے اندر یہ جو ورن سسٹم، اچھا یہ جو لفظ ورن ہم کافی دیر سے استعمال کریں، ورن کے لفظی معنی ہوتے ہیں رنگ کے. تو جو رنگ کی بنیاد پہ یہ معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں، اس کے اعتبار سے ہندو معاشرہ 4 برادریوں میں 4 رنگوں میں تقسیم کیا گیا ہے: براہمن، کھشتری، ویش اور شودر. اور ان کے بارے میں جو وید ہے ان کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ جو براہما ہے، جو ان کے ہاں تخلیق کائنات کے حوالے سے اس کا مالک مانا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے منہ سے براہمنوں کو بنایا تھا، اور جو اپنے بازو تھے ان سے یہ کھشتریوں کو بنایا تھا. اور یہ بازو سے طاقت مراد لی جاتی ہے، اس لیے کھشتریوں کے حوالے سے کام یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ جنگ میں ہی کام کریں گے، جنگ میں بہادری دکھائیں گے. اس کے بعد جو ویش ہے ان کو ان کے براہما نے اپنے جناب رانوں سے بنایا، اور جو شودر تھے شودروں کو اپنے پاؤں سے بنایا تھا. اور پاؤں سے بنانے کی نسبت سے ان کی اہمیت جو ہے وہ سب سے کم ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف باقی ورنوں کی، ان کے باقی جو ذات برادریاں ہیں ان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ رب العالمین نے انسان کو معراج دیا اس معاملے میں کہ بھئی آپ میں سے کوئی بھی بندہ کسی دوسرے پہ فضیلت نہیں رکھ سکتا، کسی بھی رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پہ. اگر کسی کو پریفر کرنا پڑے تو اس کی جو پریفرنس ہے وہ بیسیکلی ہوتی ہے تقوی کی بنیاد پہ. جو اللہ کریم سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، وہ سب سے زیادہ افضل ہے. تو اللہ کے اس خوبصورت دین نے کتنی خوبصورت تقسیم کیا الحمدللہ کہ کوئی کسی سے بڑھ چڑھ کے نہیں ہے. اگر کوئی اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے تو وہ الحمدللہ سب سے افضل ہے. بہت عمدہ بیٹے. 10واں سوال، یعنی کہ لگاتار 10 سوالوں کے بڑے تفصیلی جوابات ماشاءاللہ میری بیٹی نے دیے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو میرے بچے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی صحت میں، آپ کے رزق میں خالق کائنات برکت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے لیے باعث نفع بنائے، آپ لوگوں کے لیے دین کی خدمت کے حوالے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. آمین 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 یا رب العالمین. بہت عمدہ بیٹے، آپ نے بہت ہی عمدہ طریقے سے ماشاءاللہ آج کا کوئز جو ہے پارٹیسپیٹ کیا ہے. بہت عرصے کے بعد ایسا کوئز کرنے کو ملا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ذات سے راضی ہوں.
آخری سوال کے لیے چلتے ہیں مس ملائکہ کی جانب. ملائکہ بیٹی یہ بتائیں بخشو کون ہے؟ ان کی چند خصوصیات کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیں. بخشو، میں ٹائمر نہیں چلا رہا، ویسے بتا دیں. جی سر، یہ جو بخشو ہے نا، ایک منٹ سر، یہ بدھزم کے دو فرقے ہیں، اس میں سے ایک بخشو ہے. اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زرد رنگ پہنتے ہیں اور یہ بھیک مانگ کر جو ہے نا انہوں نے اپنا گزارا کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے ضروری ہے. چلیں جی، بخشو آپ کی بات بھی صحیح ہے. اس میں ایک آپ نے جملہ استعمال کیا ہے کہ یہ اس کا نا فرقہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، بدھ مت کا. تو بیسیکلی یہ فرقہ نہیں ہے. اصل میں ہم نے کہا تھا کہ بدھ مت کے اندر معاشرہ تقسیم کیا گیا ہے دو حصوں میں. وہ جو معاشرے کی تقسیم ہے نا، اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے نروان کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ جو گوتم بدھ کہیں گے، جو وہ کہتے ہیں، ان کی تعلیمات پر بھرپور طریقے سے عمل کیا جائے. تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا. تو اس لیے وہ لوگ جو ہے بخشو کہلاتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے وہ دنیا داری چھوڑ کے نہیں مطلب سنیاس کو نکل سکتے، ان کو اپاسک کہتے ہیں. تو بخشو بیسیکلی ان کے ماننے والے ہیں جو ان کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں اور خود کو وقف کر دیتے ہیں. اچھا، ان کی خصوصیات کے حوالے سے ایک آپ نے بتایا کہ ان کو زرد رنگ جو ہے وہ پہننا ضروری ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ ان کو بھیک مانگنا ان کے لیے فرض ہے. یاد رکھیے پیپر میں کئی دفعہ سوال آتا ہے کہ وہ کون سا مذہب ہے جس میں بھیک مانگنا ان کا مذہبی فریضہ ہے. تو وہ بیسیکلی ان کے بارے میں ہے، بدھ مت کے حوالے سے. بدھ اور جینی جو ہیں، یہ دونوں ان کے اندر جو سادھو ہوتے ہیں یا پنڈت ہوتے ہیں یا بخشو ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ بھیک مانگیں. اور بھیک مانگنے سے مراد ایسے نہیں کہ بھیک مانگ کے آپ اپنا کاروبار کریں. بھیک مانگنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کریں ریاضت، بس عبادت میں خود کو رکھیں، لیکن اپنی ضرورت کے لیے، جیسے کھانا ہو گیا، اس کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر سکتے ہیں. اور بھیک مانگنے سے مراد صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو آگے چلا سکیں. یہ تھا جی آج کا کوئز پروگرام. الحمدللہ ہماری دونوں بیٹیوں نے بھرپور انداز میں اس میں کاوش کی ہے. ملائکہ نے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں، عین ٹائم پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جن کا نام شامل کیا تھا 6 بجے وہ نہیں ہے، تو میں ان کی جگہ پہ پارٹیسپیٹ کر سکوں گی. تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. ماشاءاللہ انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے. اور 2 سوال ان کے غلط ہوئے ہیں، اور وہ بھی شاید ایک ہی غلط ہوا تھا، ایک تو ہم نے جان بوجھ کے کیا تھا. تو لیکن الحمدللہ انہوں نے بہت اچھے سے تعاون کیا جی. اللہ کریم سے ذات سے دعا ہے کہ خالق کائنات ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ساری رحمتیں اور برکتیں ان کی زندگی میں شامل کرے، ان کے نصیب کو اللہ تعالیٰ بہترین فرمائے. تو پھر جی آج کے جو ونر ہیں کوئز کمپٹیشن کے، وہ ہیں کوئی اور نہیں ہو سکتا اس وقت کے حوالے سے، اور یہ ہماری بٹیا ہے مس انفال توفیق. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حافظے کو مضبوط بھی کرے، اور پھر آخرت میں بھی خالق کائنات ان کا حصہ دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ بیٹے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں جی. اب ہم آخر میں آپ کے جنرل ڈسکشن کے حوالے سے آپ کو ٹائم دیتے ہیں. تو انشاءاللہ جی یہ جو کوئز ہے تقابل ادیان کا، یہ مکمل ہوا. اب اللہ کی رحمت کے ساتھ جو نیا ٹاپک شروع ہوگا، جس مضمون پہ کام ہوگا، پھر اس کے مضامین بھی اشاعت میں انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. سیرت کے بھی کوئز ہوں گے، اور جنرل کوئز بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں جاری رہیں گے. امید ہے انشاءاللہ آپ سب کے لیے یہ جو سیشن ہے وہ مفید اور جو ہے نا فائدہ مند رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. اچھا جی، اب آپ میں سے اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر لے، پھر ہم باری باری آپ کو دعوت دیتے ہیں.